خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب پر سلامتی ہو. آپ پر بھی ہو. آپ سب کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے. خداوند کا شکر ہو. عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی تک ماؤں کے متعلق جو ہے میسج نہیں دیے. میری کوشش یہ تھی کہ ماں کے اوپر بھی بیان کیا جائے، لیکن میں یہ تربیتی میسج جو ہے ماں کے لیے میں نے بائبل مقدس سے تیار کی، اور جس کا عنوان جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج کا جو عنوان ہے کہ وہ یہی ہے، اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا. آج کا عنوان ماں بائبل کی روشنی میں ایک روحانی رہنما ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ماں بائبل کی روشنی میں، بائبل کے مطابق جو ہے، اگر بائبل کی روشنی میں دیکھیں تو وہ ایک روحانی رہنما ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہی بچے کو سکھاتی ہے اور سب کچھ اس تک پہنچاتی ہے، اور اس کو سکھاتی ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اور یہ سب کچھ ماں کا کردار ہوتا ہے جو بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے. ماں بتا رہی ہوتی ہے، ماں دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے، اور یہ ماں کا ہی کردار ہوتا ہے. ماں جیسے چاہے بچے کو بنا سکتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا. بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے میں نے 5 مثالیں آپ کے لیے نکال کر رکھی ہے. 5 عنوان پر آج ہم سیکھیں گے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہوں گا. وہ یہودیوں کے متعلق جو روایت چلتی آ رہی ہے، ہم نسل در نسل ان چیزوں کو سنتے ہیں. ہم خدا کے خادمین سے بھی ان چیزوں کو سنتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ ٹرین ہو جاتا ہے خدا کے کلام کا. اور یہاں تک کہ آج یہودیوں کی کامیابی کا راز، میں ایک دن ایک بہت بڑا وکیل جو ہے، اور اس کی میں ویڈیو سن رہا تھا. وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے کہ آج یہ اسرائیلی ہم سے آگے کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ ہے. کرتا کہ جب ماں امید سے ہے نا، اور 9 مہینے کا وقفہ جو ہے نا، وہ اور ٹائم پیریڈ کو بھی سمجھتے ہیں کہ بچے کی دھڑکن ماں کے ذہن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو ماں کیا کرتی ہے؟ جو بچے کو بڑھانا چاہتی ہے اس کے مطابق ایکٹیویٹی کرتی ہے. اگر وہ سائنسدان بنانا چاہتی ہے، مثال کے طور پر، وہ سوال حل کرے گی، وہ سوچے گی ان چیزوں کو، وہ ان چیزوں کو دیکھے گی تاکہ بچہ دھڑکن کے ذریعے وہ چیزوں کو فیل کرے. ہم سمجھتے ہیں، ہم نے تو بس ایک ہی رٹا سنا ہوا ہے، نسل در نسل جو ہے ہمارے باپ دادا سے ایک اور روایت جو ہے، جھوٹی روایت چلتی آ رہی ہے، جس کا ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے ماں کے پیٹ سے کون سی کیا آتا ہے. لیکن یہ روایت جھوٹی ہے. آپ چرچ میں بیٹھے ہیں، ایک ماں امید سے ہے اور وہ چرچ میں بیٹھی ہے، تو یاد رکھے کہ اس کا بچہ ضرور چرچ نال کتے نہ کتے جا کے جڑے گا. ضرور اس کا رجحان جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ ضرور ہوگا. یاد رکھیے گا، یہ چیزیں جو ہے یہ بائبل مقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجیے گا. آج ہم جو 5 عنوان پر سیکھنے جا رہے ہیں نا، وہ میں پیدائش کی کتاب سے لے کر خدا کے حکم تک، جو خدا خود حکم دے رہا ہے، وہاں تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس چیز کو سمجھے. ذرا خدا فرماتا ہے، ہلیلویا. کیا آپ سب تیار ہیں؟ عنوان کو یاد رکھے گا کہ ماں بائبل کی روشنی میں ایک روحانی رہنما. ٹھیک ہے؟ ماں بائبل کی روشنی میں ایک روحانی رہنما ہوتی ہے. یہ ہے ماں. پہلی بات جو ہے آج ہم سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے، ماں کی ابتدا اور خدا کی منصوبہ بندی. بائبل مقدس میں خدا نے ماں کو خود بنایا. نکالیے گا پیدائش 3 باب 20 آیت نکالیے گا. یہ پہلا عنوان ہے ہمارا، ماں کی ابتدا اور خدا کی منصوبہ بندی. نکالیے سب، نکال کے رکھ لیجیے گا بس. اب سنیے گا، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم پر نیند طاری کی ہے
पसलियों में से एक पसली को निकाला और हवा को बना दिया और खुदा जो है उसके सामने लेकर आया और आदम के अल्फाज ये थे कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। इसका मतलब है कि खुदा ही इस मकसद में खुद अनमोल है। ये खुदा की मनसूबा बंदी है, समझ आ रही है? खुदा खुद ये सब कुछ इंतजाम कर रहा है आदम के लिए ताकि वो औलाद की तरबियत कर सकें। समझ आ रही है? खुदा औलाद और भी बना, मिसाल के तौर पर मैं एक बाइबल से हटकर एक जुमला बोलता हूँ मिसाल के तौर पर। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, समझे इस चीज को। मिसाल के तौर पर आदम के साथ और आदम पैदा कर दिए जाते, लेकिन वो जो मददगार औरत है जिसके लिए तरबियत का हामिल खुदा ने खुद उसे बनाकर भेजा है, वो ना होती जिसके पीछे खुदा ने मकसद रखा हुआ, जो तरबियत करती है वो माँ ही सिखाती है ना। बचपन में सब कुछ माँ की गोद में ही बच्चा सीखता है। क्या सीखता है जी? पहले लफ्ज से लेकर किरदार तक माँ की गोद से सीखता है। आज जो भी बुरा काम करे आज हम माँ पर छोड़ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये होता है। लेकिन कुछ ना कुछ कमी होती है। माएँ अक्सर ये जुमला बोल देती है ऐसी तो तरबियत है जदीद नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं खला आता है। लेकिन माँ जहाँ पे अनसुना कर देती है, देखना छोड़ देती है, लेकिन माँ की नज़र बड़ी तेज़ होती है। मैंने एक दफ़ा देखा कि मैं पता नहीं कित्थों घूम के आया छोटे, तो मेरी अम्मी ने कहा कि तू कित्थे गया, तो बड़ी दूरों घूम के आया, मुँह तो भी। समझ आई? ये खुदा की मनसूबा बंदी होती है। और दूसरी बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये जो हवाला मैंने आपके सामने रखवाया है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है हवा जो है वो तमाम जिंदों की माँ है। समझ आई? ये खुदा का एक मंसूबा था, ठीक है, और ये खुदा ने खुद इब्तिदा की। ये माँ की यहाँ से इब्तिदा हो जाती है और ये खुदा का मंसूबा ही यहाँ से शुरू होता है, जो जिंदों की माँ है। ओके हो गया जी? तमाम जिंदों की माँ आज ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, जितने भी जिंदे इंसान उनके पीछे माँ ही है। अब दूसरी बात ये है, ये तो इब्तदाई है हिसाब, तो इसलिए ये मतलब थोड़ा है तो दुनिया भी लगता है, ये हर इंसानियत में चला जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख सारे जी। अब दूसरी बात, अगर माँ बतौर दवा गो और वफादार हो तो उसका नतीजा क्या होगा? आपको पता है उसका नतीजा क्या होगा? अगर माँ दुआ गो और खुदा के साथ वफादार हो, अपने मियाँ के साथ, अपने शोहर के साथ वफादार हो, तो उसका नतीजा क्या होगा? यस, अपना घराना बचाती है। और बाइबल मुकद्दस में भी इसकी मिसाल जो है बयान की गई है। हन्ना की मिसाल से आप वाकिफ हैं, पहला सैमुएल पहले बाब में वहां पे लिखा है, वहां पे क्या लिखा है कि एक शख्स है अफराइम के कबीले का, उसकी दो बीवियां, एक हन्ना है और दूसरी का नाम फनन्ना। डाल नहीं रहा वाला क्योंकि मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट, लेकिन मेरा ईमान है कि आज का मैसेज आपके दिल में उतरेगा और आप हमेशा याद रखेंगे और ये आपके लिए कामयाबी का सबब बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हन्ना जो है, इससे इसका शौहर जो है ज्यादा प्यार करता, समझ आई? जब वो कुर्बानी गुजारने के लिए सिला में जाते हैं, वो साल ब साल जो है शुक्रगुजारी की कुर्बानी कैसे जाते हैं, तो होता क्या है कि एक दुगना हिस्सा हन्ना को देता है, जिसके बच्चे हैं उसको नहीं, बल्कि इसको दुगना हिस्सा देता है कि जो खुदा को चढ़ाया। लेकिन अब वजह ये है, इस वजह से यह गल दी चरचराहट दी बयान को और दूसरी सोकन जो है ना, इन ताने मारती उला दी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये बांझ है। अब हुआ ये है कि ये उस तानों की वजह से खाना भी नहीं खाती से थे,
ایک رات وہاں پہ رہتے تھے وہ سلا میں, یہ جہاں پہ عہد کا صندوق رکھا گیا تھا, جہاں پہ یہ اکٹھے ہوتے تھے یاد رکھیں. تو رونا شروع خدا کے آگے. اب یہ کھانا کھا کے ویسے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اٹھی ہے تو خدا کی حضوری میں جا کر بیٹھ گئی, رونا شروع کر دیا خدا کی حضوری میں. اب جب خدا کی حضوری میں رونا شروع کیا ہے تو کافی دیر ہوتی رہی ہے, لپس جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہیں, لیکن آواز جڑی باہر بھی آ رہی, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو وہ دور بیٹھا جو ایلی جو ہے, کاہن جو ہے, وقت کا کاہن, وہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ نشے میں ہے. اسے جا کر کہتا ہے نشے تو باہر آ, کب تک ایسا بیٹھی رہی گی. اس نے کہا کہ اپنے اس لونڈی کو خبیث عورت نہ جان, میں تو اپنے درد دے وچ خدا دی حضوری دے وچ بیٹھی ہاں, میرے کوئی اپنے دکھ نہیں, وہ خدا کو سنا بھی. لیکن وہاں پہ اس نے خدا کی حضوری میں ایک منت مانی کہ اگر خدا تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس سے تیری حضوری میں دے کر جاؤں, وہ تیرا ہوگا, اس کے علاوہ جو ہے اس کے سر پر کبھی اس طرح نہیں ہوگا لگے گا. یہ بھی اس نے کر دیا خدا کی حضوری میں بات. ماں اپنا فیوچر بدل سکتی ہے, کس طرح سے؟ دعا کے ذریعے سے. انہیں کسی کو دعا کروائی یا کسی نے دعا دا کیا, اپنے دکھ دے وچ خدا دی حضوری آپ تو کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ملا؟ آج اس سچویشن میں خدا سب سے پہلے قربانی چاہتا ہے. خدا آپ کی زندگی میں دکھ لاتا ہے, لوگ آپ کو تانے مارتے ہیں, اس کے پیچھے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے کہ خدا آپ سے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے. ایک خدا دی محبت دی نشانی ہوتی ہے, ایوی گل اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ خدا آپ سے کچھ چاہتا ہے. اب جب اس نے جو خدا چاہتا ہے اس نے خدا کو دے دیا ہے, خدا نے دگنا حصہ جو خدا نو دے رہی سی, خدا نو نہیں چاہیے سی, خدا نو انہاں پہلا بیٹا چاہیے. خدا نے جدو انہیں وعدہ کیتا ہے, میں سادہ لفظوں میں یہ کہہ کہ جب اس نے وعدہ کر دیا تو خدا نے کہا کہ لے بھائی اس کو اولاد دی جائے. ایسا ہوا کیا خدا وقتوں اور زمانوں کا خدا, وہی زمانوں کو بدلتا ہے. اور وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بانجھ کو اولاد والی کر کے اس کے دل کو شاد کرتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہے بائبل مقدس کے مطابق. یہاں پہ بائبل مقدس کے مطابق پتہ کیا ہوا تھا کہ اس کی دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا, اس کی وفاداری کا نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے کہ اس نے وہ اس کے گھر والے جا رہے ہیں, انہیں کوئی 3 سال یا 2 سال جب تک یہ دودھ اس کا چھڑایا نہیں نہ گیا, یہ ہیکل میں نہیں گئی. اس کا شوہر نے کہا یہ نہیں گئی, اور میں اس کے شوہر کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ جی تو کیا ٹھیک ہے, کٹھا ہی چھڈ کے آنا, کہندی کٹھا ہی اتنے چھڈ کے آنا خدا دی حضوری میں. اور خدا کی حضوری میں جب دیا ہے تو یہ وفاداری کی ہے اس نے خدا کے ساتھ, شوہر کے ساتھ بھی وفادار رہی ہے, خدا کے ساتھ بھی وفادار رہی ہے. اور اپنا دکھ جب خدا کو سنایا نا, پھر خدا نے بھی اس کی دعا کا جواب دیا. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے اندے ورگا جو قاضی ہے نا, نہ کوئی پاسٹ دے وچ آیا, یہ لاسٹ قاضی تھا. پتہ ہے کیسے؟ یہ پوری قوم کو لیڈ کر رہا تھا, ایک وقت میں 3 ڈیوٹیز نبھاتا تھا. سارا کام اندی ذمہ داری خدا نے لگائی, نبی بھی قاضی بھی ہے, یہ 3 ڈیوٹیز. اور ایڈا فیمس شخص سی, بائبل کو پڑھ کر دیکھیں, خدا نے اسے اتنا بڑا رتبہ دے دیا. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے ماں کی وفاداری, اس کی دعا کا نتیجہ, اور اس کی وفاداری کا نتیجہ جو نکلتا وہ یہ ہے کہ خدا اسے اس کے بیٹے کو سربلند کیا. مجھے پہچان ہوئی. یہ دوسری وجہ میں ہم نے یہ خاص طور پر جانا ہے کہ جب ہم خدا کا حصہ خدا کو دیتے ہیں, پھر خدا آپ کا حصہ. یہ اس کے 6 7 8 تک بچے پیدا ہو گئے, یاد رکھیں بائبل مقدس میں. تیسرا عنوان وہ یہ ہے
ماں کی تعلیم اور روحانی تربیت. سمجھ آ رہی؟ یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ میرا فیورٹ جو ہے ٹاپک ہے. بائبل مقدس میں تھموتھیوس کو جانتے ہیں آپ؟ تھموتھیوس کو یہ پالوس کا جو ہے وہ شاگرد ہے, بیٹا بھی اسے لے پالک بیٹا بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. تو بائبل مقدس میں یہ دوسرا تھموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 3 سے 6 آیت میں پڑھ کر دیکھیں گے, آپ کو سمجھ آئے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ینیکے اور لوئس, ینیکے تھموتھیوس کی ماں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عنوان کو, تیسرے عنوان کو بھی یاد رکھنا ہے. ماں کی تعلیم جو ہے اور روحانی تربیت کیا اثر انداز ہوتی ہے بچوں پر. سمجھ آ رہی ہے؟ ماں کی تعلیم اور تربیت بچوں پر کیا اثر انداز ہوتی ہے, یہ ہے تیسرا ٹاپک, یاد رکھیں. تو ینیکے جو ہے یہ ہے ماں تھموتھیوس کی, اور لوئس جو ہے اس کی نانی ہے, اور اس کا یہ تھموتھیوس کا جو باپ ہے وہ یونانی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ ینیکے کا جو ہسبینڈ ہے وہ جو ہے وہ یونانی ہے, جو اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ایسے ہی لکھا ہے. ماں اور نانی نے خدا کو قبول کیا, یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. انہوں نے تربیت, باپ کا ذکر نہیں ملتا, سن لے یہاں پہ باپ کا ذکر نہیں ملتا, یہاں پہ نانی اور ماں کا ذکر ملتا ہے. اب بائبل مقدس میں اس بات کو درج کیا گیا. دوسرا تھموتھیوس پہلا باب اور اس کی 3 سے 6 آیت کو پڑھ کر دیکھیں, نانی تے ماں کا ذکر ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے پالوس رسول کی زبانی. سن لیجئے, ماں کے کردار کی بات کر رہا ہوں, یہ یہاں پہ ماں کی تعلیم اور روحانی تربیت کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں کہ پالوس رسول کی زبانی. پالوس رسول پتہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ تجھے جو ہے, تھموتھیوس کو کہتا ہے کہ تجھے ایمان جو ہے, بے ریا ایمان تیری نانی تو تیری ماں تو تیرے اندر آیا ہے. اے مینوں پتہ چلیا ہے کہ ایمان تیرے اندر پہلے ہی موجود سی, اور وہ کس وجہ سے موجود تھا؟ کیونکہ تیری تربیت جو ہے, سادہ لفظوں میں تیری تربیت تیری نانی نے, تیری ماں نے خدا دے کلام مقدس کے مطابق جو یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق کی ہے. پھر تو نے میری شاگردیت حاصل کی, مجھے پتا چلا تو نے میری شاگردیت حاصل کی. اب میں تجھے برکت دیتا ہوں کہ جو میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے تجھے جو برکت دی گئی ہے اسے چمکا دے. اس کا مطلب پتہ کیا کہ جڑا ماں دی ذمہ داری نا, ایک اچھی ماں اور نانی ہون دی ذمہ داری بھی جڑی ہے نا بائبل مقدس دے وچ نبھائی گئی ہے. دو عورتاں نہ بائبل مقدس میں لکھ دیا گیا. شاید وہ ایک بیٹی ہو, لوئس کی ایک ہی بیٹی ہو, بیٹا بھی نہ ہو, اس لیے اس نے اپنی ایک ہی بیٹی کی تربیت دی, جو اس نے یسوع مسیح سے تعلیم حاصل کیا, تربیت کی, اور اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. سمجھ آئی ہے؟ تو پالوس رسول ایڈا بڑا خادم ہو کے, جسے رسول اعظم کہا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ٹینشن فری ہاں, سادہ لفظ کیونکہ تینوں مان جڑا نا تیری ماں والوں پہلے ہی ملیا, مینوں پتا چل گیا. تے میرے والوں جڑی تینوں برکت ملی ہے نا, جڑی تو میری شاگردیت حاصل کی, تو برکت جڑی نا چلوا دے, خدمت کر. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہوتا ہے ماں کا کردار, یہ ہوتی ہے ماں کی تعلیم اور روحانی تربیت. ماں کی تربیت جو ہے نا وہ نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. یاد رکھیں, نسلاں, نانا, نانی, ماں, اور پھر ماں کا بیٹا, نسلوں پر اثر انداز. ایک ماں کی تربیت یہ ہوتا ہے. تو بچے پھر کیا دوسری لائن پر جائیں گے اگر تربیت کی نہیں. چوتھی بات, ماں کی قربانی اور محبت جو بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہے, اور وہ بھی ایک نشانی کے طور پر یہاں پہ بیان کی گئی. آپ نے وہ سلمان کے انصاف کا واقعہ تو سنا ہوگا.
पहला सलातीन 3 बाब 16 से 28 आयत में वो वाक़या दर्ज है। हकीकी माँ जो है वो औलाद की भलाई के लिए, उसकी जिंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होती है, वो होती है। समझ आई है? वहाँ पे जब सुलेमान बादशाह के सामने 2 माएँ हाजिर हुई जो एक ही घर में रहती थी, एक ने अपना बच्चा जो है अपने नीचे दबा कर मार दिया, उन्हें देखा मेरा बच्चा मार गया। उसी घर में दूसरी माँ भी रहती थी, उसके भी घर बच्चा पैदा हुआ। उसने देखा कि मेरा बच्चा मार गया, अपना बच्चा चुक के औंधी मस्जिद पे पाई तो उसका बच्चा उठाकर जो जिंदा था अपने पास लिया और वो लड़ रही है। माँ तो माँ होती है, माँ तो पहचान जाती है कि मेरा बच्चा कौन सा है। उन्होंने क्या मरिया बच्चा मेरा नहीं। बादशाह के सामने ये फैसला आ जाता है, सारी वाम खड़ी हो जाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वाम इकट्ठी हो जाती है। ये फैसला बड़ा अजीब सा था। तो मैं कहता हूँ कि अगर बाइबल मुकद्दस में इसका हल ना बयान किया होता तो वाकया ही ये फैसला बड़ा पेचीदा और बड़ा सोचने वाला वाकया था कि समझ आ ही नहीं सकता कि सच की। लेकिन खुदा ने उसे हिम्मत दी हुई थी। सुलेमान बादशाह क्या होता है कि वो दोनों लड़ रही है बादशाह के सामने, और बादशाह को वो सच्ची माँ जो है सारा वाकया बताती है कि इसने दबा के मार दिया अपने बच्चे को, नीचे इसका दम घुटा और वो मर गया, और ये बच्चा मेरा जो उठाकर ले आई और अपना बच्चा मेरे पास डाल दी। बादशाह कहता है कि यही गल का रोला पा रही है, फिर इंज करो कि तलवार ले आ, मैनू तलवार दी जाए, इस बच्चे को दरमियान से काटा जाए और एक हिस्सा इसको दे दिया जाए इस माँ को और दूसरा इस माँ को दे दिया जाए। सच्ची माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं, बादशाह सलामत, ये बच्चा इसके पास रहने दो। तो मेरी आँखें खोलेंगी। ऐसे ही कि ये बच्चा जो है इसके पास रहने दे। क्यों रहने दे? क्योंकि ये बच्चा जो है जिंदा, कम से कम जिंदा तो रहेगा। मेरी आँखें सामने तो रहेगा। फिर क्या होता है? बादशाह सलाम कहता है कि वो ऊपर से वो औरत क्या कह रही होती है जिसका बच्चा मर चुका है, कहती है ठीक है बादशाह सलामत, मार दे, कोई गल नहीं, अगर यह रोला पा रही है ना तो इन्हें चीर दे, फिर असी साढ़े दो कोली नहीं रहेगा। उन्हें क्या कि ला भी है सच्ची माँ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 28 आयत को पढ़कर देखिए, वहाँ पे इस्राएली डर गए हैं। उन्होंने क्या कि वाकया ही खुदा ने या बंदे ने हिम्मत दी है, खौफ तागी हो गए। ये है माँ की मोहब्बत। मैं आपको बताना चाहूँगा, हकीकी माँ अपनी औलाद की भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होती है, उन्होंने अच्छाई वास्ते। और यहाँ पे ये बाइबल मुकद्दस में माँ की मोहब्बत को, उसकी कुर्बानी को जाहिर किया। समझ आई है? पांचवी और आखिरी बात, खरूज 20 बाब और उसकी 12 आयत को निकालिए। माँ बाप की इज्जत जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई। आए जरा खुदा का हुक्म पहचानते हैं, खुदा क्या हुक्म दिया, ये मेरे साथ हवाला निकालना। यहाँ पे लिखा है खरूज 20 बाब और उसकी 12 आयत में, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये खुदा खुद हुक्म दे रहा है, माँ बाप की इज्जत। और आज जो खुसूसन तौर पर हम सीख रहे हैं वो माँ पे, तो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये इज्जत करना ये बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया। हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। समझ आई है? और ये कैसे सीखते हैं बच्चे, बताइएगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम माँ बाप की इज्जत कैसे कर सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है, माँ बाप अपने माँ बाप की कैसी इज्जत कर रहे हैं? आपके माँ बाप अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं?
بچہ کیسے سیکھے؟ ماں باپ کی عزت کرنا کیسے سیکھی جاتی ہے؟ بچہ ایسے سیکھے۔ آج کل کی مائیں جو ہیں، میں نے زیادہ تر دیکھی ہے، اس کمی کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج کل کی زیادہ تر مائیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے ساس سہرے کی عزت نہیں کرتی، یہ ہوتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ آگے رکھتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے جب وہ شوہر کی ہو جاتی ہے نا، پہلے تو اپنے باپ دے گھر سے تھے، وہ فرض سی ہوندا، یہ نہیں کہ عزت بعد میں بھی کم ہو جاتی ہے، عزت رہتی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ جاتی ہے، اپنے ساس سہرے دے گھر جاتی ہے، تو وہ شوہر کے تابع ہے، لیکن باپ کے گھر میں ہے تو وہ باپ کے تابع ہے۔ تو عزت کرنا جو ہے بہن بھائی کا، اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں بہن بھائی کا، بھائی کی عزت کرنا، باپ کی ماں کی عزت کرنا وہاں پہ بھی فرض ہے۔ یہاں پہ شوہر کی عزت کرنا، اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں آ چکی ہے تو ساس سہرے کی عزت کرنا بھی فرض ہے۔ آپ کے بچے جو ہیں آپ کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ساس سہرے کی آپ کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ یہ ماں کے لیے کس طرح سے اس کی عزت کرتے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو پھر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا، مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں، لے بھائی دادی نویا کہہ کے، دادی نویا کہہ کے، کل کو بچے پھر پیار نہیں۔ بائبل مقدس اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ خدا اگر لمبی عمر دیتا ہے نا، اس کے پیچھے دو وجہ ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کیا، جو آپ نے اپنی زندگی میں برے کام کیے، خدا کے حکموں کو توڑا، اس کی سزا کے لیے لمبی عمر ملتی ہے، تاکہ آپ کی اکھا دے سامنے دیکھ اور جڑا تو کیتا تیری اولاد بھی تیرے نال ویسا کرے۔ سمجھ آئی ہے؟ لیکن اگر خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہیں، آپ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، تو پھر پتہ کیا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ خدا لمبی عمر دیتا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ لاسٹ پہ لکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنے میں برکتیں آپ کا حصہ ہوتی ہیں، لمبی عمر ملتی ہے۔ اور لمبی عمر اس لیے ملتی ہے کہ بھائی تو اپنے ماں باپ کی عزت کی تھی نا، میرے حکم کی فرما برداری کی تھی نا، تو سن لے پھر میوے کھا، لمبی عمر لے، تیرے بچے تیری عزت کریں گے۔ سمجھ آئی؟ یہ دو وجہ سے لمبی عمر ملتی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک بات اور میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہاں پہ واضح کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ کہتی ہیں عورتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اصل ماں باپ ہی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جب وہ نکاح ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ ایک تن ایک بدن، یعنی کہ اندا ماں باپ میرا ماں باپ ہوگا۔ روحانی طور پر وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ پھر وہ ماں باپ بھی میرے ماں باپ، آپ نے اس دن حلف اٹھا لیا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے گا۔ اب عورتوں پہ جائیں، ان کے کردار پر جائیں تو وہ ایک الگ ٹاپک چلا جاتا ہے۔ ابھی میرا وقت بھی ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ڈیپ سے بیان کروں، تو بائبل مقدس میں امثال کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، وہاں عورت کے کردار کو بتایا گیا، آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی ہوتی ہے وفادار عورت اور ماں، کیسی ہوتی ہے۔ وہ ہر بات کی برداشت کرتی ہے، وہ صبر رکھتی ہے، امید رکھتی ہے، وہ جھگڑا نہیں کرتی، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہے بائبل مقدس پہ آج جو ہم نے 5 عنوان سیکھے۔ پہلا عنوان جو بتایا گیا تھا وہ ہے ماں کی ابتدا اور خدا کی منصوبہ بندی۔ دوسرا عنوان تھا کہ ماں بطور دباغو اور وفادار۔ پھر تیسرا عنوان تھا کہ ماں کی تعلیم اور روحانی تربیت۔ چوتھا تھا ماں کی قربانی اور محبت، اور 5ویں پر ماں باپ کی عزت، خدا کا حکم، اخلاقی حکم، جس میں عمر کی درازی ملتی ہے، جس ملک میں رہتے ہیں، اور وہ سب نعمتیں بھی انسان کو عطا ہوتی ہیں صرف ماں باپ کی عزت کی وجہ سے، اور یہ برکتوں کی تکمیل ہوتی ہے ماں باپ کی عزت۔ اور میں آپ کو ایک حل بتانا چاہوں گا کہ جو ماں
دعا کرتی ہے نا، اس کی اولاد دعا کرنا سیکھتی ہے۔ جو ماں خدا پر توکل رکھتی ہے اس کے بچے اعتماد کی روح رکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا کہ جی ماں دا توکل خدا تے ہوندا ہے، جی بچہ نوں سکھاندی ہے کہ خدا دا کوئی پیسہ بھی ملے، کوئی چیز ملے، بیٹا خدا کا شکر ادا کر، اے تیرے باپ نو انہیں دیتا ہے، اگر پیسہ بھی دیا یہ پھل آج گھر میں آیا ہے نا تو کس نے دیا؟ یہ خدا دے گا۔ جب آپ اپنے بچوں کو یہ توکل سکھاتے ہیں تو آپ کے بچوں کے اندر خدا پر اعتماد کی روح پیدا ہوتی ہے۔ آج میں بہت سے لوگوں کو ملتا ہوں، میں انڈیا تے پاکستان دے لوگوں دا ویو لینا تے میرے ایک چیز سمجھ آتی ہے، آج لوگ نا امید ہے، ان کو خدا پر بھروسہ نہیں رہتا، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ بیس کہاں سے بنتی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ وجہ بچوں کو خدا پر توکل کرنا سکھائے۔ آپ کا بچہ ایمان سے ہٹے گا نہیں، جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ جب میں زمین پر آؤں گا کیا ایمان پاؤں گا؟ اعتماد کی روح آپ کے بچوں کے اندر پیدا ہوگی جب آپ خدا پر توکل کریں گے۔ اور نہ زندگی دے وچ دکھ آئے سکھ آئے، یہ زندگی کا حصہ ہے بھائی۔ دکھ اس لیے آتا ہے کہ تاکہ آپ کامیاب بنے، خدا آپ سے پیار کرتے، تو پھر یہ دکھ سکھ جو ہے زندگی کا حصہ ہے، لیکن خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، ماں صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ نسلوں کو ایمان کی راہ پر ڈالتی ہے، ایک شخص کو نہیں۔ وہ صرف اپنے بچے نو ایمان دی راہ تے نہیں ڈال دی سی، وہ بچیاں دے بچیاں نو ایمان دی راہ تے ڈال دی۔ بائبل ٹروتھ، کلام کی حقیقت پر چلنا سکھایا، خدا پر بھروسہ کرنا سکھا دیا نا، تو میں کہتا ہوں یعنی کہ ماں کا کردار نسلوں تک جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماں تو چھوٹی ہستی نہ سمجھ۔ یہ ابھی تو میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے نکال کر رکھی ہیں۔ ماں کی محبت کاٹ کے رکھ دیتی ہے، روحانی تربیت، اس کی دعا اور وفاداری آپ کے سامنے نکالی ہے، یہ پھر خدا کا حکم آپ کے سامنے نکال کر رکھا ہے، پھر جو ہے ماں کی ابتدا جو ہے کہاں سے ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے سب کچھ رکھا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ اوکے جی۔